ہمیں کم از کم تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہم اپنی جنریشن کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں، وہ ان تک جہاد کا جو جذبہ ہے اس کے اندر ہم کیسے ان کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ خود کرنا پڑے گا۔ اور قرآن مجید ہم میں سے کتنے لوگ ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے نا۔ جب ہم میں سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے اور وہاں پر واقعات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ ہمیں ہر طرف نہ حکومت کی طرف ہم دیکھتے ہیں، باخدا میں آپ کو وثوق سے بات کر سکتا ہوں کہ حکومتوں کی طرف دیکھنے سے ہماری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ ہم نے تو اپنی عاقبت کو دیکھنا کہ ہماری عاقبت نہ خراب ہو جائے، ہماری نسلوں کی عاقبت نہ خراب ہو جائے، اور یہ جو مغضوب علیہ قوم ہے اس تک اگر ہم نے شناخت اپنی نیکسٹ جنریشن کو نہ دی تو پھر وہی بات ہوگی۔ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو لوگ میکڈونلڈ کا برگر کھاتے ہیں ان کو مسئلہ فلسطین کا نہیں پتہ، اور جن کو مسئلہ فلسطین کا کچھ پتہ ان کو میکڈونلڈ برگر کا نہیں پتہ۔ اور پھر جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم یہ پڑھتے آئے اور ہمیں پڑھایا گیا، ہمارے بچوں کو پڑھایا گیا، ہمیں پڑھایا گیا کہ 57 آزاد اسلامی ممالک ہیں۔ اب یہ پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے غلام ہیں، صرف ایک حصہ جو ہے وہ آزاد ہے جو اس یہودی قوم کے خلاف وہ کھڑا ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس تباہی سے بچانا ہے، ہمیں ان میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے۔ اچھا، اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ جی، اس میں دیکھیں جی، پہلا تو اقدامات جو پوائنٹ ہے اس کے اندر ہمیں جو کرنے کا کام جو ہے وہ نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کے لیے ہمیں تیار رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی کہ حدیث کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی تم میں استطاعت نہیں ہے تو پھر تم زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر تم اس برائی کو دل سے برا جانو۔ اب ہم نے اویئرنیس پیدا کرنی ہے نا، تو اب نہیں عن المنکر کا فریضہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ادروائز کیا ہوگا کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ 10 سے زیادہ مقامات پر یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیون اپ کریں اس جد و جہد کے لیے جس میں فی زمانہ جو سب سے بہترین جو اویئرنیس ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی آواز دوسری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پرامن احتجاجی مظاہرے جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ملکوں سے زیادہ مغرب میں ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں، یورپین یونین میں ہو رہے ہیں، یہ اویئرنیس ہے۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو ٹیون اپ اگر ایسا نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ احتجاجی مظاہروں میں آئیں گے اور وہ توڑ پھوڑ کریں گے، جس کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ کام ہمیں اپنے بچوں کے ذریعے کرنے کا ہے کہ احتجاجی مظاہروں کا اہتمام کریں، فلسطین کے جو مسلمانوں پر جو بے انتہا ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن اب ایک مسئلہ آتا ہے حکومتی طرف سے کہ جو لوگ پرامن احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں حکومت وقت ان پر لاٹھی چارج کرتی ہے۔ اب بچے گھبراتے ہیں کہ جی اگر ہم چلے گئے اس مظاہروں میں تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا، والدین بھی گھبراتے ہیں۔ لیکن یہ کام تو کرنے کا ہے، تو جنت جو ہے وہ ایسے تو نہیں مل جانی، جنت کے لیے تو پھر کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی نا۔